السلام علیکم 7th کلاس۔ آج کے لیکچر میں آپ کو اردو کا مسدس حالث انتخاب اس کی تشریح کرواؤں گی، اس چیپٹر کی۔ تو اس چیپٹر کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے کہ گھٹا پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، بڑی 400 یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پر گرجی تو گنگا پر برسی رہے، اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو مولانا الطاف حسین علی ہیں، اسلام کی آمد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے عظیم انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین علی اسلام کی آمد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے عظیم انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بند کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ سے اسلام کا آغاز اس طرح ہوا جس طرح گھٹا چاروں طرف چھا جاتی ہے۔ وادی بطحا سے ابھرنے والے اسلام کا پیغام بیک وقت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، جس طرح گھٹا سے نکلنے والی کڑک نمک دور دور تک پہنچتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کی تعلیمات و برکات نے چاروں طرف اجالا کیا، اسلامی سلطنت و وسعت کی ہر حد تک پہنچ گئی۔ جس طرح کالی گھٹا کے بعد بارش برستی ہے تو اس کے اثرات آبی و خاکی پر پڑتے ہیں اور بارش کی ٹھنڈک سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس طرح اسلام کی تعلیمات پوری کائنات کے لیے عام ہوئی۔ اس سے نہ صرف انسانوں نے فیض حاصل کیا بلکہ جانور اور پرندوں تک نے تحفظ حاصل کیا۔ گویا خشکی پر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، جانوروں ہوں یا سمندروں کی مخلوق، اسلام نے دنیا میں ہر چیز کے احکام عطا کیے۔ اس طرح اسلام کی روشن تعلیمات کا نور مکہ کی وادی سے نکل کر ٹیکس و گنگا تک جا پہنچا، جو اسلام سے پوری کائنات کا کونا کونا منور ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانہ میں پھیلائی توحید متعلق لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی بدولت آنے والے عظیم انقلاب کو جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو امی کہلوائے جاتے تھے، یعنی جنہوں نے کسی دنیاوی ادارے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، الہامی ہدایات کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا میں نور ہدایت کی روشنی کو عام کر دیا۔ اس کی بدولت سے اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام کی انقلاب آفرین تعلیمات چار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، یوں عرب و عجم سے بتوں کو نکال دیا گیا۔ دنیا میں جہاں جہاں انسانیت خوف و ہراس، ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کا شکار تھی، اس کی حفاظت کی گئی۔ زمانے میں صرف اور صرف توحید کے نام کا چرچا ہوا، ایک خدا کے نام کے علاوہ پوجا پاٹ کے تمام نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور گھر گھر سے حق کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سے اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے و دنگل بچھڑ کر۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے زیر اثر جو برائی پر فخر کرنے والے نیکوکاروں کی فہرست میں شامل ہو گئے، اس طرح کفر کی سرحدیں بری طرح ٹوٹی اور بکھرنے لگی۔ اسلام نے کفر کی بنیاد پر قائم کیسر و کسرا کے محلات گرا دیے، آتش کدوں میں جلنے والی کفر و شرک کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرد کر دیا۔ اس طرح جو لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان کے منفی تصورات خاک کی طرح اڑنے لگے۔ بت پرستی، آتش پرستی، ستارہ پرستی جیسے منفی تصورات جو ان سے تھے وہ ختم ہو گئے اور خاک میں اڑنے لگے۔ جگہ جگہ ہونے والی جو پوجا تھی وہ بند ہو گئی اور خانہ کعبہ میں ایک خدا کی عبادت کا انداز اور رنگ اختیار کیا۔ اس طرح مختلف اور کئی خداؤں کے غلط تصورات مٹ گئے، ایک کعبہ کے گرد دنیا کا ہر فرد اپنی حاجات و عبادات کی تکمیل کے لیے جمع ہو گیا، حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ شعر ہے وہ ہے کہ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مسل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیغمبر کے، حکمت کو واقع گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے عروج اور بلندی اور عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان علم و فضل، علم و ہنر میں بھی بے مثال اور یکتا تھے۔ علم کے حصول کے لیے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، ہر علمی ادارے سے جا کر فیض حاصل کیا، جس طرح پروانہ روشنی کو تلاش کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کو جہاں جہاں سے علم و ہنر کی خبر ملی، انہوں نے وہاں سے اکتساب علم کیا۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو گرا دے کر باندھ لیا تھا کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے۔ اس فرمان پر عمل کرتے مسلمانوں نے عرب و عجم میں اپنی فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑے، علم کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ شعر ہے وہ ہے، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور و دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ اب اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے ماضی میں مسلمانوں نے علم و فن کی ہر قدرت و منزلت کو چھو لیا، ان کی ہر جہت، طب، سائنس، معاشرت، ریاضی، کیمیائی،
حیاتیات، نجوم، رمل میں کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف علم بلکہ ہر مقام میں سب سے آگے تھے۔ زراعت و کاشتکاری میں بے مثل و یکتا تھے۔ سیر و سیاحت میں زمانے بھر میں نام پیدا کیا۔ مساجد، مدارس اور سماجی اداروں کی صورت میں ہر ملک میں ان کی عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ دنیا کی ہر قوم نے مسلمانوں سے تجارت کے اصول سیکھے۔ گویا زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے کارنامے اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے کہ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصطفیٰ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سر ہوئے اور سرائے مہیا انہیں کے ہیں، سب نے یہ چربے اتارے، اس قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ماضی کے جو شاندار کارنامے انہوں نے وہ بیان کیا مولانا الطاف حسین علی نے، کہ مسلمانوں نے جب دور دراز تک ممالک کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کو وسیع کیا تو وہاں ترقی اور خوشحالی کے کارنامے بھی سر انجام دیے۔ ہموار سڑکیں بنائی، راستوں کو رکاوٹوں اور مشکلات سے صاف کیا، سڑکوں کے دونوں طرف میں سایہ لیے، برابر درختوں کو لگایا، دور دراز کی منزلوں کے راستوں میں مسافر کے پانی پینے کے لیے کنویں بنائے۔ مسلمانوں نے علم و ہنر میں دنیا میں امامت کا فریضہ انجام دیا۔ زندگی مسلمانوں سے بھر دنیا نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ آج دوسری اقوام میں جو اخلاقی اقدار و اطوار نظر آتے ہیں سب کچھ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ تو یہ آپ کی تشریح تھی جسے آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، کاپیز پر نوٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ورک کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔